میں ہوں شہزادہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ فلسطین کے معاملے میں بالکل چپ سادے ہوئے ہیں۔ انہیں ایسے ہے جیسے سانپ سونگھ گیا ہے، اور غزہ کی جو پٹی ہے وہ تقریباً 365 کلومیٹر لمبائی میں اور 40 کلومیٹر چوڑی، اور اس پوری پٹی پر ہی اسرائیلی یہودی صہیونی فوجیوں نے ادھم مچا رکھا ہے، اور قتل و غارت کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی تباہی، سڑکوں کی تباہی، وہاں پہ جو عمارتیں ہیں ان کی تباہی، اور اس طریقے سے کہ بجلی کا نظام بھی درم برم ہے، اور وہاں پہ عمارتیں ساری کی ساری منہدم ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ جو ہسپتال ہیں وہ بالکل منہدم ہو چکے ہیں۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو غزہ کی پٹی ہے وہاں پہ آبادی اس طریقے سے، یعنی وہ گنجان آباد علاقہ ہے، 22 لاکھ افراد پر مشتمل وہ غزہ کی پٹی ہے، اور اس کی آبادی اس طرح ہے کہ جس طرح کہہ لیں کہ لاہور کا اندرونی شہر ہے، بھاٹی ہے، لوہاری ہے، جس طرح یہ اتنی گنجان آبادی، یعنی اس ایوریج کے حساب سے، اور وہ ساری کی ساری کو اسرائیلی فوجیوں نے بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اور وہاں پہ اس قحط جو ہے وہ عام قحط، بیماریاں جو ہیں وہ خطرناک قسم کی بیماریاں وہ وہاں پہ پھوٹ پڑی ہیں، کوئی ان کا علاج نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک طرف سے نارتھ کی طرف سے جو غزہ کے رہائشی تھے اس پٹی کے، ان کو دھکیلنا شروع کیا، ان کو مارنا شروع کیا، اور پھر سینٹر تک لے آئے، پھر رفح اور آگے ساؤتھ تک، یعنی وہ ان کا یہ ارادہ پروگرام ہے کہ یہ سارے کا سارا غزہ کی پٹی جو ہے خالی کر کے اس کو جو ہے ان پر قبضہ کر لیا جائے، یہاں سے فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور آگے یہاں سے جہاں پہ غزہ کی پٹی ختم ہوتی ہے وہاں پہ میڈیٹرینین سی اور دوسرا جو ریڈ سی ہے، چونکہ یہ ایک سمندر جو ہے وہ اس کو افریقہ کو مڈل ایسٹ سے علیحدہ کرتا ہے، اور جو دوسرا سمندر ہے وہ یورپ کو افریقہ سے علیحدہ کرتا ہے۔ اور یہاں پٹی پہ اس قسم کا ظلم و ستم ہے کہ بچوں پہ، بڑوں پہ، عورتوں پہ، وہاں پہ ہر قسم کی انفراسٹرکچر، درختوں تک ملیا میٹ ہو چکے ہیں، اور بالکل صفایا کیا جا رہا ہے، اور کوئی دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں بالکل خاموش ہیں، اور انہیں یعنی کوئی کہیں پہ کوئی اکا دکا ایسا واقعہ جو ان کی مرضی کا ہو تو اس پہ وہ واویلا مچاتے ہیں کہ انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ تو یہ انسانی حقوق ان کو انڈیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو نظر نہیں آتا، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو نظر نہیں آ رہا، اور فلسطین میں جو بالکل ہی یعنی کہہ لیں کہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، اور اب تو ایک عذاب جو ان پر مسلط ہے فلسطینیوں کے، اور یہ اب ان کی آہیں اور سسکیاں یہ پوری دنیا کو لے ڈوبیں گی۔ یہ جو انسانی حقوق کے جو بنے پھرتے ہیں بڑے چیمپئن، یہ ان کو بھی لے ڈوبے گی، یہ جو فلسطینیوں کی آہیں اور سسکیاں ہیں۔ اور میں یہ انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب وہ نکلیں باہر، اب کریں فلسطین کی بات، اور کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کی بات کرے، اور فلسطینیوں کی آزادی اور فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائے۔ لیکن اب وہاں پہ انہوں نے کیا کیا یہودیوں نے کہ نیٹ سسٹم بند کر کے، خبروں کا سسٹم بند کر کے، وہاں سے خبریں بھی باہر دنیا تک، تصویریں اور خبریں بھی آنا بند ہو گئی ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے کوئی ایسے کوئی ذرائع سے کوئی ایک آدھ خبر اور ایک آدھ جو فوٹو ہے وہ ظلم و ستم کی باہر آ جاتی ہے۔ رشین ٹی وی کے مطابق 65,000 عمارتیں جو ہیں وہ منہدم ہو چکی ہیں غزہ کی پٹی میں صرف، اور پورے فلسطین کی اگر بات کی جائے تو وہ تعداد اس سے بھی کافی زیادہ ہے۔ تو اب یہاں پہ امریکہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور امریکہ اس میں کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، وہ وہاں پہ اپنے دفاع کے حق کی بات کر رہا ہے۔ اگر افغانستان پہ کوئی حملہ آور ہو اور افغانستان بات کرے تو وہ اس کے دفاع کا حق نہیں ہے، اگر کشمیر پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس کے دفاع کا حق نہیں ہے، اور جو عافیہ صدیقی جو امریکہ کی قیادت میں ہے اس کو بھی دفاع کا حق نہیں ہے، صرف دفاع کا حق ہے تو اس وقت روئے زمین پر صرف اسرائیل کو ہی دفاع کا حق ہے، اور کسی کے پاس دفاع کا حق نہیں ہے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں
انسانی حقوق کی تنظیموں کو کہ جو بڑا واویلا کرتی ہیں، جو خواتین کے حقوق کی بڑی بات کرتی ہیں، میرا جسم میری مرضی پہ بڑی جو فلسطین کے جو معاملہ ہے، جو فلسطین کے بچے ہیں، جو فلسطین کے عوام ہیں، ان کا کوئی حق نہیں. یہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں گئیں؟ اور میں امت مسلمہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کو بھی اس کا عملی قدم اٹھانا چاہیے. خالی مذمت سے یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ یہ عملی اقدام کرنا چاہیے، اور اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.